یہ کئی عورتیں نماز میں غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں، نماز میں کبھی ان کے سر کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کلائیاں نظر آ رہی ہوں گی، یا تو نماز میں کبھی ان کے پاؤں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کتنا عضو کھلنے پر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ یاد رہے کہ وہ اعضاء جن کو نماز میں چھپانا فرض ہے، ان اعضاء میں سے کوئی ایک عضو اگر اس کا چوتھائی حصہ نماز میں کھل جائے تو اگر اسے فوراً چھپا لیا گیا تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ نماز میں کھل جائے اور اتنی دیر تک کھلا رہے جتنی دیر میں ایک رکن ادا کیا جاتا ہے، مثلا رکوع ہی اس نے اس حالت میں ادا کیا کہ اس کے عضو کا چوتھائی حصہ کھلا رہا، تو اس حالت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ پورا رکن ہی اس حالت میں ادا کرے، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے پورا رکن تو ادا نہیں کیا لیکن اتنی دیر تک اس کا چوتھائی حصہ کھلا رہا کہ جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اتنے وقت تک بھی اگر اس کا چوتھائی حصہ کھلا رہا تو اس میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ 2 صورتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، اور یہ مسئلہ تو تب ہے کہ جب یہ غلطی سے ہو، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر اپنا چوتھائی حصہ نماز میں کھول دے اس کی تو فوراً ہی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر کوئی ایسی حالت میں نماز شروع کرتا ہے کہ اس کے عضو کا چوتھائی حصہ نظر آ رہا ہے کہ جس کو نماز میں چھپانا ضروری ہے، اس کی تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ خدا را ان مسائل پر غور کریں، ہم کسی بندے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ان غلطیوں سے خود بھی بچیں، اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کی نماز بھی درست ہو۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ جگہ کے تاجدار